السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت علی اول مضمون تفسیر سبق نمبر 5 سورہ مومن آیت نمبر 28 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جب کہا ایمان والے آدمی نے من آل فرعون فرعون کے لوگوں میں سے یکتم ایمانہ کہ جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق کہ تم لوگوں کے پاس آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل کی طرف سے واضح دلائل کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم لوگوں کو بعض وہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میرے قوم تم لوگوں کے لیے بادشاہی آج کے دن، ظاہرین فی الارض کہ تم لوگ غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ، کون مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہماری، ان جاءنا اگر آئے ہمارے پاس، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا کہ میرا خیال نہیں ہے، میں نہیں دکھاتا تم کو الا ما ارى مگر جو وہ صحیح سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں ہدایت کرتا میں تم کو مگر سیدھے راستے کی۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف، اور کہا اس آدمی نے کہ جو ایمان والا تھا، اے میرے قوم میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، فرقے کے دن کے اگلے والوں کے عذاب سے، مثل داب قوم نوح، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا، وعاد اور قوم عاد کا، وثمود اور قوم ثمود کا، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو اس کے بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا اپنے بندوں پہ ظلم کا، ویا قوم انی اخاف، بے شک میرے قوم میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر یوم التناد، پکارنے والے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس دن بھاگو گے تم لوگ پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، کہ نہیں ہوگا کوئی اللہ سے بچانے والا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کرے اللہ اس کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، ہمیشہ تم شک میں تھے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، ان چیزوں سے جو تمہارے پاس لے کر آیا، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا، قُلْتُمْ کہنے لگے، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ ہرگز اللہ نہیں بھیجے گا اس کے بعد کوئی رسول، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو کہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، مرتاب اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کو پہنچی ہے، کبر مقتا عند اللہ، بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ایمانداروں کے ہاں، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے ہر غرور کرنے والے کے دل پر اور سرکش والے کے دل پر۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان بنا میرے لیے سرحن ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ شاید کہ میں پہنچوں رستوں میں، اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستے میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں اس پر جھوٹ کا گمان کرتا ہوں، وکذالک اسی طرح زین لفرعون، مزین کیا گیا فرعون کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، وصد عن السبیل، اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں ہے فرعون کی تدبیر مگر تباہ ہونے کے واسطے۔ یہاں پر ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ تفسیر ان آیات کی یہ ہے کہ اوپر جگہ جگہ پر منکرین توحید اور رسالت کی وعید، اس کے زمن میں کفار کا عناد، یعنی اس کا ضد ذکر ہوا، جس سے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا۔ اس قصے میں ایک طویل مکالمہ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا ہے جو خود آل فرعون میں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا، مگر کسی مصلحت سے اپنی ایمان کو اس وقت تک چھپا رکھا تھا۔ اس مکالمے کے وقت اس کے ایمان کا بھی اعلان ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی اس کے چچا کا بیٹا تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے اس وقت جبکہ قبطی کے قتل کا واقعہ ہوا اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصاصاً قتل کرنے کا مشورہ فرعون کے دربار میں ہو رہا تھا، تو یہی شہر کے کنارے سے دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر مشورہ دیا کہ مصر سے باہر چلے جائیں۔ اس آل فرعون کا نام کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا نام حبیب بتلایا، مگر صحیح یہ ہے کہ حبیب اس شخص کا نام ہے جس کا قصہ سورہ یاسین میں گزر چکا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام شمعان ہے، سہیلی نے اس نام کو اصح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ اس کا نام حزقیل ہے، اور ثعلبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار کے جس کا قصہ سورہ یاسین میں ہے، اور دوسرا مومن آل فرعون، اور تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان سب سے افضل ہے۔ یکتم ایمان ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے اور دل سے پختہ یقین رکھے تو وہ مومن ہے، مگر نصوص صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے قبول ہونے کے لیے صرف دل سے یقین کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو مومن نہ ہوگا۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کے اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ ایک مرد مومن، جب فرعون اور اس کی قوم نے، یہ مرد مومن اس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپا رکھا تھا، لیکن جب فرعون نے یہ کہا کہ ضرورنی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، تو اس کے جواب میں اس نے بولا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو، اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے کھلی نشانیات بھی تم کو دکھلا چکا ہے، اور اس کے قتل کو تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے قتل میں تمہارا ہی نقصان ہو۔ فرض کرو کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اتنے بڑے جھوٹ پر اللہ اس کو ضرور عذاب و سزا دے گا، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے، یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر بالفرض جھوٹا ہے تو ہرگز اس کا اللہ راہ نہ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہ دکھاتا کہ وہ ایسے برابر معجزات جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے اور کامیابی میں ترقی ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلاتے ہو تو آخر کار اللہ تم کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رجل مومن نے اس فرعون کو اور اس فرعون کی قوم کو کہا کہ آج کے روز تم لوگوں کی بادشاہی ہے، یعنی مصر میں آج کے روز تم لوگوں کی ہی بادشاہی چل رہی ہے اور تم لوگ اس زمین پر غالب ہو، تو ایک نہ ایک دن جو ہے تم لوگوں کو مغلوب ہونا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ یہاں پر ینصرنا کا صیغہ، یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا، حالانکہ یہ رجل مومن یہ قبطی ہی تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو وہ تم لوگوں پر آئے گا تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ پھر شریک ہوں گا اس عذاب میں، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ کون ہماری مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے۔
تو اسی وجہ سے کہا کہ اپنے لشکر پر مغرور مت ہو، اپنے ساز و سامان پر مغرور مت ہو، بلکہ اللہ کو مانو۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ یہاں پر فرعون نے رجل مومن سے کہا کہ میں نے تمہاری یہ ساری تقریر سن لی، لیکن تمہاری تقریر سے میرے خیالات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، میرے نزدیک جو کچھ مصلحت ہے وہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ تمام کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ یہاں پر اب رجل مومن اس فرعون کو اور فرعون کی قوم کو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی اگر تم لوگ اسی طرح تکذیب پر جمے رہے تو مجھے اس سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی وہی دن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا جو ہے مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو تباہ کیا بھی ہے تو وہ اللہ نے ان کو جو ہے اپنے سخت جرائم کے بدلے میں ان کو ہلاک کیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے۔ یہاں پر اخاف علیکم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو تم تکذیب کر رہے ہو اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس سے مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسے ہی عذاب نہ آ جائے جیسے کہ گزشتہ امتوں پر آیا تھا، اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم پر کہ ان پر سیلاب کا عذاب آیا، اور قوم عاد پر، اور اسی طرح قوم سمود پر چیخ کا عذاب، اور قوم سمود پر کہ اس کو اللہ نے جبریل علیہ السلام نے ایک پر سے اس کو اٹھا لیا، آسمان تک اس کو اٹھا لیا، اور پھر اوپر سے اوندھا ان کو گرا دیا، اور اس کے بعد والوں پر مثلا قوم لوط اور نمرود وغیرہ پر عذاب آیا تھا، ویسے ہی تم پر عذاب آنے کا مجھے ڈر ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ یوم التناد اس کے بارے میں آتے ہیں کہ تناد یہ بکسر دال مخفف ہے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو آواز دینا، تو قیامت کے روز کو یوم التناد اس لیے کہا گیا کہ اس روز بے شمار آوازیں ہوں گی، پہلے جو سب سے پہلے آواز ہوگی وہ سور پھونکنے کی ہوگی، جس سے مردے جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور ایک دوسری آواز جو ہے وہ حساب کے لیے ہوگی یوم ندعو کل اناس بامامہم، تیسری آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کو آواز کرنا وہ باہم اہل جنت اور اہل نار میں ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ونادى اصحاب الجنہ ونادى اصحاب الاعراف ونادى اصحاب النار، اور چوتھی آواز آخر میں موت کو جو ہے وہ دمبے کی شکل میں ذبح کرنے کے وقت ہوگی، جیسے کہ حدیث میں ہے یا اہل الجنہ خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت، اور آگے اس دن کی ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک ندا دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں، اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور پھر اصحاب الجنہ یعنی جنت والے وہ دوزخ والوں کو آواز دیں گے، اور دوزخ والے جنتیوں کو اور اصحاب اعراف دونوں کو آواز دے کر اپنی اپنی باتیں کریں گے، اور اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام اپنے ولدیت کے نام کے ساتھ لکھ کر اس کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں وہ کامیاب ہو گیا، اس کے بعد ناکامی کا کوئی احتمال نہیں، اور فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اب اس کی نیکبختی کا کوئی احتمال نہیں۔ آگے فرماتے ہیں یوم تولون مدبرین، یعنی جب پیٹ پھیر لیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس حالت کا بیان ہے جب مجرمین حساب کی جگہ سے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ندائیں اور اعلانات جن کا ذکر یوم التناد کی تفسیر میں ہوا وہ سب ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ لوگ حساب کی جگہ سے مڑ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ حال
دنیا میں نفخ اولا کے وقت کا بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور زمین پھٹے گی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ ان حضرات کے نزدیک یوم التناد سے مراد بھی نفخ اولا کا وقت ہے کہ اس میں ہر طرف سے چیخ و پکار ہوگی۔ ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یہاں پر اس رجل مومن نے ان کو پوری تقریر اور بیان سنا دی، لیکن انہوں نے کہا کہ رجل مومن نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا چکا ہوں، اس پر بھی اگر تم لوگ نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ تمہاری اناد کی وجہ سے تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو ارادہ تم لوگوں پر کر لیا تو اللہ کے عذاب سے بچنے والا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے چاہتے ہیں تو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وہ بادشاہ تھے اور ان کو نبوت بھی ملی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے قوم اور ان کے لوگ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوت کے قائل نہیں تھے، ان کی زندگی میں ان کے نبوت کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو چکی، ان کی موت ہو چکی، تو مصر کی سلطنت جو ہے وہ خراب ہونے لگی، تو تب یوسف علیہ السلام یہ لوگ کہنے لگے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کا قدم اس شہر پر بہت مبارک تھا، ایسا نبی آئندہ کوئی نہیں آئے گا، اور یعنی وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نبی کوئی نہیں آئے گا اور یہی نبی تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور نبی نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، یہ رجل مومن ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح تھی کہ یوسف علیہ السلام جب زندہ تھے تو ان کو نبی نہیں مانتے تھے اور اس کے بارے میں شک و شبہات کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے پاس واضح دلیل بھی لے کر آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مر گئے، اس کی موت کے بعد انہوں نے کہا کہ بس وہی نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، اس مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر جو ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے۔ فی الحال تم موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب یہ مر جائے تو اس کے بعد تم لوگوں کو اس کی قدر ہوگی۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ آتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی حجت عقلیہ اور نقلیہ کے تم لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑنے لگتے ہو، اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیدار ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ملعون ہو چکے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جس طرح فرعون اور حامان کے قلوب میں موسیٰ علیہ السلام اور مومن آل فرعون کی نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں ہر ایسے شخص کے دل پر جو متکبر ہو اور جبار ہو۔ متکبر تکبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور جبار کا معنی ہے ظالم قاتل، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نور ایمان داخل نہیں ہوتا اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ ایک قرات میں متکبر اور جبار کو قلب کی صفت قرار دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام اخلاق اور اعمال کا سرچشمہ دل ہی ہوتا ہے، ہر اچھا اور برا عمل دل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا یعنی دل ایسا ہے کہ جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ جبار یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرعون کے خاندان سے
علاوہ مرد مومن کے اس کی بیوی آسیہ کہ اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جبار وہ شخص ہے جو دو انسانوں کو قتل کر ڈالے، اور قتادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بغیر حق کے کسی کو قتل کرے اس کو جبار کہا جاتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ صرح کے معنی ہے بلند تعمیر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تک چلی جائے، جس پر جا کر میں خدا کو جان کر دیکھ لوں۔ یہ احمقانہ خیال جو کوئی ادنا شخص بھی نہیں کر سکتا۔ تو سلطنت مصر کے مالک فرعون نے یہ کیا، اور یہ اس کی انتہائی بے وقوفی کی دلیل ہے کہ اس نے ایسا کہا۔ یہاں پر یہ اس کی بے باکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے جو ہے ایک محل بنا دو کہ میں اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں۔ تو یہ اس کا استہزاء اور تمسخر تھا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ وہ جانتا تھا کہ کتنی ہی بلند تعمیر بنا لے تو وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے اور دکھانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی کہ میرے لیے ایک بلند تعمیر بنا لو۔ پھر یہ تعمیر اس نے بنائی تھی یا نہیں؟ قرطبی نے نقل کیا کہ یہ تعمیر جو ہے یہ بلند تعمیر کرائی گئی تھی جو بلندی پر پہنچنے ہی سے منہدم ہو گئی تھی، یعنی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یعنی برے کام کرتے کرتے آدمی کی عقل جو ہے وہ مر جاتی ہے یا ماری جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے فرعون کے لیے برے اعمال کو مزین کیا گیا تھا اور وہ سیدھے راستے سے روکا گیا تھا۔ اور وما کید فرعون الا فی تباب، یعنی فرعون جو تدبیریں بنا رہا تھا، جو مشورے کر رہا تھا، یہ سب بے حقیقت تھی، خود اپنی ہی تباہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں اور سبق اچھی طریقے سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔